اس کی جگہ کوئی باذوق انسان ہوتا، اس دوشیزہ کی شان میں کھڑے کھڑے ایک دیوان تو لکھ ہی دیتا، اور نہیں تو اپنی خوش نصیبی پر سجدہ بجا لیتا۔ او بھائی، میری لاٹری لگ گئی ہے۔ مگر انسان پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہونے والا تھا۔ باریک مردانہ آواز تھی، تمہارے پاس اور کوئی لباس ہے؟ زالے نے سر نفی میں ہلا دی، جس پہ وہ بڑبڑاتا ہوا مڑا، عجیب مصیبت ہے۔ زالے چاہ کر بھی نہ پوچھ سکی کہ کون۔ دماغ میں صرف ایک ہی فکر جاری تھی، اگر کوئی پیچھے سے آ گیا اور وہ لوگ پکڑے گئے تو۔ جتنی بھی قرآنی آیات یاد تھیں سارا راستہ ان کا ورد کرتی آئی تھی۔ 2 4 منٹ وہ واپس نہ آیا تو ویرانے میں نئی فکر نے آ لیا، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ بکھلا کر بھاگتی مکانوں کے پیچھے سے آتا ہوا دکھائی دیا، دوبارہ اس کے سر پر آ کر دھڑا، تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہو تو اور مجھے کیا کرنا تھا؟ اس بیگ میں ایک ٹراؤزر شرٹ موجود ہے، فوراً چینج کرو۔ کھلے دروازے سے بیگ اس کی جھولی میں پھینک کر ایک دفعہ پھر ہٹ گیا۔ زالے نے ہاتھ تیز چلاتے ہوئے سارا زیور اتار کر سیٹ پہ رکھا، اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر بیگ میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے اندر کی لائٹ روشن ہونے پر زالے کی پھر سے چیخ نکلی، او خدا کا نام لو بی بی، اور جلدی کرو، نہیں تو میرے سسرالی ادھر میرے سر پر سلامتی دینے آتے ہی ہوں گے۔ سر پر سوار ہے اور سارا قصور میرا ہے۔ ہمیں اگلے 2 4 منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، فوراً آؤ۔ اس کے جاتے ہی زالے نے لائٹ واپس بند کر دی، جلدی سے لباس بدل کر لہنگا زیور وغیرہ سب بیگ میں ٹھونس کر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی وہ باہر نکل آیا۔ یہ ساتھ کیا اٹھا لائی ہو؟ زالے نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کپڑے اور جیولری ہیں۔ اس نے آ کر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑا، گولی مارو، ان چیزوں کو ادھر ہی چھوڑ دو۔ زالے کا دل ہی ڈوب گیا، فوراً ہاتھ بڑھا کر بیگ واپس کھینچ لیا۔ کیوں چھوڑ دو؟ یہ میری امی کی جیولری ہے، پہلے ہی میرے پاس ہے کی کیا جو اب یہ بھی ادھر ویرانے میں پھینک جاؤں؟ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ سامنے والا جی بھر کے حیران ہو، کیا جوڑا بھی تمہاری اماں کا ہے؟ زالے نے نظر پھیر کر نفی میں سر ہلا، بولی مگر پھینکوں گی وہ بھی نہیں۔ بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھی جبکہ وہ بولی، کیونکہ اس کی مالیت 20 لاکھ ہے، میں اسے بیچ کر کسی غریب کی مدد کر دوں گی۔ سامنے والے نے ایک دفعہ پھر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور شروع ہو گیا، میرے پاس ابھی پھول ہوتے نہ مدر ٹریسا تو میں تمہارے سنہری آدرش کی داد تم پہ پھول پھینک کر دیتا، یا تمہاری طرح کسی حاتم تائی کی اولاد ہوتا تو ابھی اپنے مزاروں کو حکم دیتا، اس جگہ اس عظیم لڑکی کے اعزاز میں اس کا مجسمہ بنایا جائے۔ بیچاری کو مرتے سمے بھی اس دنیا کے غریبوں کا اتنا خیال ہے، اور بدقسمتی تمہاری کہ میں حد سے زیادہ خود غرض ہوں، اور تمہارے ان 2 ٹکے کے کپڑے پیچھے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی اماں کی یاد سینے سے لگاؤ، باقی سب یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ ایک تو الفاظ اتنے سخت، اوپر سے آگ برساتا لہجہ۔ زالے نے جیولری والا ہینڈ بیگ لے کر دوسرے بیگ اس کے حوالے کر دی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ناراض نظروں سے باہر دیکھا، جہاں اس نے بیگ گاڑی کے اندر رکھا، سارا تیل چھٹکنے کے بعد تیل والی بوتل بھی گاڑی کے اندر ہی پھینکتے ہوئے آگ لگا دی۔ خود تقریباً روڑتا ہوا اپنی نئی گاڑی کی جانب آیا۔ گاڑی کا انجن پہلے سے اسٹارٹ ہے۔ اس نے اندر بیٹھ کر کلچ پر پاؤں رکھا، گیئر میں ڈالتے ہی ہوئے گاڑی کو آگے بڑھا دی۔ جتنی سپیڈ سے وہ جی ٹی روڈ تک آیا، اپنے پیچھے آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ گرد دھول کے بلند ہوتے بادل چھوڑا ہے۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر پیچھے نظر آتے دھوئیں کو دیکھ کر اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے منظر پیچھے رہ گئے، گاڑی آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی زالے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ دیکھ کر اکتا جاتی تو نظریں سیاہ بادلوں پر ٹک جاتی، وہاں سے ہٹ کر کبھی سٹیئرنگ پر مضبوط گرفت پہ بٹکتی، کبھی سنجیدہ سے سائیڈ پوز سے الجھ جاتی۔ وہ اب تک اس آدمی کی اصل شکل و صورت دیکھنے میں ناکام ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں تو دور اس کے وجود سے ہی بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ یوں ہی اندر باہر دیکھتے نہ جانے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے خود بھی علم نہ تھا۔ اوئے ہیلو میڈم، او یارا زندہ بھی ہو کہ لڑک گئی؟ اس کو نیند میں جو ہی احساس ہوا کوئی اٹھا رہا ہے، زالے نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ گاڑی کے پیچھے آگے اگلے پچھلے سب دروازے کھلے ہوئے تھے، ارد گرد اتنا شور تھا کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے۔
وہ خود اس وقت سارے سیٹ پہ بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ کچھ پل تو لگے صورتحال کو سمجھنے میں، کیونکہ کچھ لمحے پہلے وہ اپنے بیڈ روم میں محو خواب تھی۔ آنکھ کھلی تو سب ختم۔ دن ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ملک جیسا اندھیرا روشنی کی راہ روکنے میں مصروف تھا، مگر روشنی پھر بھی جیت رہی تھی۔ وہ کوئی سروس اسٹیشن تھا جہاں زیادہ تر ٹرک اور ٹرک ڈرائیور ہی نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا۔ ایک سائڈ پر ٹرک دھوئیں جا رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی ابھی تک محو خواب تھا۔ ٹرک کا ہارن بجا، وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ توبہ ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ اوہ، وہ کدھر گیا؟ جوڑے سے نکل کر بکھرے بال ایک ہاتھ سے کانوں کے پیچھے ٹھونستے ہوئے گاڑی سے باہر نکلے۔ اب وہ کالا سا لمبا سائیکلین شیپ والا آدمی ڈھونڈنا تھا۔ اسی وقت بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اور اسے دیکھتے ہی کاٹ کھانے کو دوڑا تو ظالے بے اختیار دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا افیم کھائی ہوئی تھی؟ اتنا شور ہے، اوپر سے کوئی 10 دفعہ میں نے تمہیں بلایا اور کوئی ہوش ہی نہیں۔ یہ تمہارا جوتا اور چادر کدھر ہے؟ ویسے ہی منہ اٹھا کر باہر نکل آئی ہو۔ خود تو وہ خاکی ٹراؤزر اور گہری براؤن شرٹ میں پورا حبشی لگ رہا تھا، مگر ظالے کا حلیہ کافی مضحکہ خیز تھا۔ ٹراؤزر پیروں کے نیچے جا رہا تھا، شرٹ آلموسٹ گھٹنوں کی چھو رہی تھی، بال بکھر کر گھونسلہ بنے تھے۔ چلو جوتا پہنو اور چادر اوڑھ کر جاؤ اس جانب باتھ روم میں جا کر ایک چہرے سے پینٹ اتار کر آؤ۔ اسے حکم دے کر وہ مکینک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں بھائی، چھوٹے سارے ٹائر چیک کر لیے؟ چھوٹا فوراً برآمد ہوا۔ جی سر جی، تیل پانی سب ٹپ ٹاپ کر دیے۔ اس نے اپنی جیب میں سے رقم نکال کر لڑکے کے حوالے۔ تم یہ پکڑو، بل میں دے آتا ہوں، یہ تمہاری ٹپ ہے۔ اور اگلی سیٹ پر تھرموس رکھا ہوا ہے، لے جاؤ کھانے کا، میں نے جو آرڈر دیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بھر لانا۔ اپنی بات پوری کر کے گاڑی کے دروازے بند کرنے کی نیت سے پلٹا تو سامنے اسے کھڑا پایا۔ غصہ ہی چڑھ گیا۔ تم ابھی تک ادھر کیوں کھڑی ہو؟ زالے کے چہرے پر میلے میں بچھڑے ہوئے بچے جیسے تاثرات تھے۔ اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا۔ آنسو تیزی سے گالوں پر پھیلنے لگے، جنہیں ہاتھوں کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے سے سارے گال پر مسکارے اور لائنز کی سیاہی پھیل گئی۔ جوتا پہنو۔ سالے نے نفی میں سر ہلایا اور آنسو کے درمیان بولی۔ جوتے بیگ میں جل گئے۔ اس نے زالے کو اگنور کیا۔ گاڑی کے سب دروازے بند کرنے کے بعد ڈگی میں سے سائز 12 کے جوتے اور ایک عدد مردانہ سکارف نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جنہیں زالے نے کچھ بھی کہے بغیر پکڑ کر سکارف گلے میں اوڑھ۔ جوتے بھی گلے میں ڈالنے کی قابل ہی تھی، مگر ان میں پیر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑی، جو کہ میرے ساتھ آؤ کہنے کا بول کر مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک گیا، زالے کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر زالے نے لیٹرین کی حالت دیکھی تو فوراً وہیں سے واپس لوٹے۔ آگے وہ دیوار بنا کر کھڑا تھا۔ واپس کیوں آ رہے؟ مجھے باتھ روم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی شکی نظروں سے گھور رہا تھا، پھر گہرا طنز مارا۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی اگر غریبوں کا دم بھرنے والی مدر ٹریسا انہی کے لیے بنائی گئی سہولیات کا ایک دفعہ تو استعمال کرتی۔ زالے کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ویل میڈم، مجھ سے امید مت رکھنا کہ میں کسی 5 اسٹار میں آرام کروانے کو رکوں گا، کیونکہ ابھی کافی سفر باقی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دی۔ جاؤ، اپنا منہ دھو کر آؤ، جلدی نکلنا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے کہنے پر ایک طرف لائن میں لگے نل کی جانب بڑھ گئی۔ خوب اچھی طرح مل مل کر چہرہ دھونے کے بعد اسکارف سے ہی چہرہ خشک کرتی ہوئی مڑی اور اپنے ہی جوتوں سے الجھ کر پٹ سے اینٹوں کے فرش پر گری۔ مسجد کے چھوٹے سے سین میں موجود تقریباً سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے۔ وہ جو باہر دروازے کے پاس کھڑا تھا اور خدا نخواستہ اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کھڑا کیا اور اسی طرح بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر گاڑی تک لایا۔ جوتے وہیں کہیں گر گئے تھے۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس نے پیک کیا گیا ہوا کھانا اور چائے کا تھرمس اس کی گود میں ڈال دی، خود ایک دفعہ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میدانی علاقہ وہ لوگ کب کا پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ انجانی راہوں پر گاڑی بغیر مزید کوئی اسٹاپ کیے بھاگتی گئی۔ رستے میں کوئی ٹول کراس آئے۔ موٹر وے پر جانے کی وجہ سے قریب کوئی آبادی یا دیہات نظر نہ آئے۔ 2 3 دفعہ اس کو پھر سے اونگ آ گئی، پر اس کو حیرت اس شخص پہ تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آبادی نظر آئی
پہاڑی علاقہ، لباس اور چہرے سے لوگ پٹھان لگ رہے تھے، مگر وہ نہیں جان پائی کہ کون سا شہر ہے۔ مختلف گلیوں بازاروں سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک گھر کے باہر ہو گئی۔ ڈرائیور باہر نکلا اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گیٹ پر لگا تالا کھولنے لگا۔ بیٹھ بیٹھ کر ٹانگیں اکڑ گئی ہوئی تھی، اس لیے فوراً چلنے میں دشواری ہوئی۔ اس دوران ساتھ والا جن کب کا باہر والا گیٹ اس کے لیے کھلا چھوڑ کر اندر جا چکا تھا۔ وہ بھی ارد گرد کا جائزہ لیتی ہوئے اس کے پیچھے آ گئی۔ گھر کے اندرونی حصے کا لاک کھولا، وہ اندر غائب ہو گیا۔ گیٹ اور اندرونی حصے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ جب تک وہ اندر آئی وہ سارے گھر کا چکر لگا چکا تھا۔ اس کو آگے آ کر ہال میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح حکم بجا لائی۔ لڑکی، میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ کھانا تو تم بنا ہی لیتی ہے۔ کوشش کرنا چھت یا باغیچہ وغیرہ میں نہ جاؤ۔ فون کی بیل ہو مت اٹھانا۔ اتنا یاد رکھو تم اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو، اور یہ کوئی عام سے آدمی کی شادی نہیں تھی، اس ملک کے بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ لوگ کتوں کی طرح تمہیں سونگتے پھریں گے، اس لیے اس چار دیواری کو اپنا سیف ہاؤس تصور کر کے عیاشی مار۔ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہے، زندگی رہی تو ملیں گے۔ اپنی بات پوری کر کے انہی قدموں واپس مڑا، ہال کا دروازہ باہر سے لاک کیا، ساتھ ہی باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، پھر گاڑی کے انجن کی، اس کے بعد تمام بیرونی آوازیں بند ہو گئی۔ سب کچھ صرف 3 منٹ میں ہوا تھا۔ وہ اگلا آدھا گھنٹہ وہاں سے نہ ہل سکی تھی۔ ذہن بالکل منجمد ہو گیا تھا اور بظاہر دل کو تسلی دیتی رہی، ایسے کیسے وہ مجھے ایک نامعلوم جگہ پر اکیلی چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ مگر یہ خیال محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ پلوں گھنٹوں کا حساب بھول گئی، تنہائی اور خاموشی میں خوف نے اس کے وجود میں پنجے گاڑ دی۔ کچھ پتہ نہ چلتا کب دن چڑھا کب رات ہوئی۔ وہ کسی کمرے میں داخل نہ ہوئی سوائے باتھ اور کچن، وہ بھی تب جب ضرورت حد سے سوا ہو گئی۔ اس کا ذہن سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا، پر کوئی جواب نہ کوئی حل نظر آتا۔ اعصاب ذہنی کشمکش کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس دن 2 دن سے وہ ہائی ٹمپریچر کا شکار تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ صوفے پر پہلے سے پڑی چادر کو ہی کور کے طور پر استعمال کرتی رہی۔ کچن سے چائے کا کپ بنا کر نکل رہی تھی جب باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے قدم وہی ساکت ہو گئے، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو نہ تو روک سکی، پر کپ ہاتھ سے رکھ دیا۔ قدموں کی آواز، پھر کچھ وقفے سے ہال کا دروازہ کھلا۔ زالے کچن میں رہی اور دروازہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ اندر آنے والی ہستی نے کندھے پر ڈالا بیگ اتار کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا تھا۔ ساتھ ہی نسوانی آواز آئی، بس میری ہڈیاں گل جانی، منحوس بورے اٹھا اٹھا کر۔ جانے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو دولت، ہمت، وراثت، حکومت، ہر چیز چپڑ پھاڑ کر ملتی ہے۔ ہمیں تو بس ملی مشقت، محنت، بہادری۔ ہائے میری دادی کہاں ہو تم، ایک گلاس پانی پلا دو۔ زالے عجیب احساس کا شکار ہوئی، سمجھ نہ آیا باہر جا کر پانی کا گلاس پیش کر دے یا اندر ہی چھپی رہے۔ تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا، کالی جینس کے اوپر ریڈ ٹی شرٹ، باب کٹ بال پیروں میں جوگر وہ کوئی بھی تھا، جوتے سمیت صوفے پر ڈھیر تھی۔ زالے کچن سے نکلی اور دھیرے سے پوچھا، پانی پیو گی یا جوس لے آؤں؟ زالے کی آواز سن کر وہ ٹوٹے ہوئے سپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی۔ تم کون ہو؟ ادھر کیسی؟ میں زالے ہوں، سامنے والی گھوری ڈالتے ہوئے بولی۔ ہوگی، پر ادھر کیا کری؟ زالے کو کوئی جواب نہ سوجا، جبکہ دوسری چمک کر بولی، ویٹ اے منٹ، کہیں تم چڑیل تو نہیں ہو؟ زالے نے نفی میں سر ہلا۔ واہ، یعنی تم انکار کرو گی اور میں مان لوں گی؟ جانتی نہیں ہو تم مجھے، بہن چڑیل؟ رسا سامنے آؤ نا، اپنے پیر دکھاؤ۔ دادی کہتی ہیں چڑیل کے پیر الٹے ہوتے۔ آؤ ذرا سامنے۔ ڈرتی ورتی میں چڑیلوں سے بھی نہیں ہوں، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ بلیک بیلٹ ہوں اور ابھی بھی دبئی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر آئی۔ یقین نہ آئے
تو وہ بیگ کھول کر دیکھ لو، پر پہلے سامنے آ کر پیر دکھا۔ زالے صوفے کی اوٹ سے سامنے آئی۔ اس لڑکی نے اس کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھا۔ چلو شکر ہے، ایک بات تو کنفرم، تم چڑیل نہیں۔ پر پھر کون ہو؟ میں نے بتایا ہے، زالے ہوں۔ اچھا زالے صاحب، آپ کس سلطنت کی ملکہ ہیں؟ یا یہی بتا دیں کس ملک کی صدر ہیں؟ زالے کے چہرے پر سیاہ سا رنگ گزرا، بولی اپنے بارے میں نام کے علاوہ بتانے کو میرے پاس اور کچھ نہیں۔ وہ اس کے ارد گرد گھوم کر جائزہ لینے لگی۔ یو مین یو مین ٹو سی نام ہی کافی ہے۔ یو مین ٹو سی نام ہی کافی ہے۔ اچھا چلو یہ بتا دو، ادھر کیسے آنا ہوا؟ کب سے ہو یہاں؟ کیا نعمان بھائی کی رشتہ دار ہو یا کسی بھائی کی؟ دیکھو یہاں 5 لڑکے رہتے ہیں جو سارے کے سارے اس وقت کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیاں منانے گھروں کو گئے، اور تمہاری یہاں پر مجھے ان 5 کو میری نظر سے مشکوک بنا رہی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو فون کر کے ان 5 کی شامت بلواؤں، تم خود ہی بول دو۔ زالے ہکا بکا اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر بولی ایسی کوئی بات نہیں، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ آپ کے سامنے والی کی آنکھ پھٹ گئی۔ کس نے گاؤں میں میری غیر موجودگی میں شادی کر لی؟ نام کیا ہے تمہارے شوہر کا، سسر کا، ساس کا؟ اگر نعمان بھائی سے ہوئی ہے تو اللہ کی قسم میں ان کا حلوہ بنا کر کھا جاؤں گی۔ بٹ ویٹ اے منٹ، نعمان بھائی کی اتنی بڑی فیملی، اتنا مالدار آدمی اور بیوی ادھر، اور سائز مردانہ شرٹ ٹراؤزر میں؟ نہ نہ، بات کوئی جمی نہیں، شوہر کا نام بتاؤ۔ اس کا کی زبان کو تالے لگ گئے، پھر اپنی بے بسی پر آنکھوں سے ضراب جاری ہو گئے۔ بھائی نام پوچھا ہے، اس میں نیر بہانے کی کیا بات ہے؟ مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ سامنے والی نے زالے کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی علاج شک ہو۔ لگتا ہے تم خود نہیں جانتی ہو کیا ہو رہا ہے۔ کس قسم کی بیوی کو شوہر کا نام معلوم نہ ہوگا؟ زالے کی آنکھوں میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ غور سے دیکھ لو، سامنے کھڑی ہوں، ایسی لڑکی جس کا نکاح 23 تاریخ کو اس کی بوا نے ایک بالکل انجانے آدمی سے کر دیا، جس کا نام مجھے نہ معلوم ہے، نہ اس کی شکل یاد ہے، نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ تھا کدھر سے، بس لاہور سے راتوں رات لایا، ادھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہاں گیا میں نہیں جانتی، کب آئے گا میں نہیں جانتی، آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ ہچکیوں کے دوران ساری بات مکمل کی۔ اب حیران و پریشان ہونے کی باری دوسری لڑکی تھی۔ اس کو بھل بھل روتا دیکھتی رہی، جیسے یقین کری آنسو سچے ہیں مگر مچ۔ پھر آگے بڑھی۔ اچھا اچھا زالے، رونا بند کرو، آؤ بیٹھو۔ وہ زالے کے کامتے وجود کو صوفے پر بٹھا کر کچھ کچن تک گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر سوچو کا سوار جال۔ یہ لو پیو۔ زالے نے گلاس تھام لیا مگر فوراً پیا نہیں۔ زالے پانی پیو تاکہ تمہاری سانس سنبھال۔ اب کے زالے نے 2 3 گھنٹے بھرنے کے بعد گلاس فرش پر رکھ دیا۔ تمہیں تو بخار ہے، 30 تاریخ کو اگر تمہارا نکاح ہوا تو آج تمہیں اس گھر میں 5واں دن ہے، کیونکہ آج 28 ہے۔ او مائی گاڈ، کھانا کب سے کھایا ہوا؟ زالے نے کوئی جواب نہ دیا، اب تو رونے کی طاقت بھی نہ بچی تھی۔ بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ ایسا ہے کہ ہمیں کچھ پوائنٹس پر بات کرنی پڑے گی مگر پہلے پیٹ پوجا۔ کونے پر ایک فوڈ شاپ ہے، میں ان کو کال کرتی ہوں۔ چاچا جی جو کہوں گی دے جائیں گے، بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ میرا کچھ کھانے کو دل نہیں ہے۔ دل تو میرا تمہاری کہانی ماننے پر بھی نہیں، پھر کیا کروں؟ تمہارے یہاں مرنے کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ زالے نے خوف زدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو اس نے بھویں اچکا کر بتایا۔ پھر بولی دیکھو، چلو میں بھی دل کی نہیں سنتی، پھر بھی نہ سنو، اس وقت وہ کرتے ہیں جو ضروری ہے، پہلے زندہ رہو گی تو اگلا سٹیپ اہم ہوگا۔ سو شاباش، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ دال چاول، نمکین گوشت، حلیم، نہاری، سب کچھ ملتا ہے۔ زالے نے صرف اتنا کہا، جو تمہیں پسند ہے وہی منگوا لو۔ پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ رونے کا پروگرام بنا چکی تھی۔ اچھا اچھا، اب پھر سے بوندا باندی نہ شروع کرنا، پہلے ہی بڑی ٹھنڈ ہے، تم نے تو کوئی ہیٹر بھی نہیں چلایا ہوا، کوئٹہ کی سردی سے واقف نہیں ہونا اس لیے یوں پڑی ہو۔ زالے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کوئٹہ میں ہوں؟ چلو یعنی تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم کس شہر میں ہو؟ نو ونڈر، شور کا بھی کچھ علم نہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، کیا تم اس صدی کی پیداوار ہو؟ زالے کا جواب سنے بغیر
فون سٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا آرڈر کر کے سیدھی طرح واپس آئی۔ اٹھو، جب تک کھانا آتا ہے تم اپنا حلیہ بہتر ہو۔ اب یہ نہ کہہ دینا کپڑے بھی نہیں ہیں۔ زالے نے نفی میں سر ہلا کر کہا، سچ کہہ رہی نہیں ہے۔ وہ اپنے فرش پر پھینکے ہوئے بیگ کی طرف جاتے ہوئے بولی، مجھے حیرت ہے کہ میں سن کر حیران کیوں نہیں ہو رہی۔ خیر اسی لمحے سے تمہیں میری آمد کی اہمیت کا اندازہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ کی جیب کھول کر سارا پنڈورا باکس کھول کر رکھ دیا۔ درمیانے سائز کا سوٹ کیس قسم کا بیگ اس وقت کسی منیاری کی دکان سا سما پیش کرنے لگا۔ اس نے ایک بیگ ظالب کی جانب اچھالا، اس میں سے ایک سوٹ ہے، بات کا تو علم ہوگا ہی کہاں ہے، بس فوراً سے نہا کرو۔ سچی میں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، جہاز پر بھی پوری نیند کرنے کے چکر میں کھانا بھول گیا، کھانا گول ہو گیا۔ زالے نے ہچکچاتے ہوئے بیگ کے اندر جھانکا اور نفی کرنا چاہی، یہ یقیناً تمہارا نیا لباس ہے، میں یہ نہیں لے سکتی، کوئی پرانا ہے تو وہ دے دو۔ وہ گھوری سمیت زالے کی جانب بڑھی، سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب ادھر بحث نہیں کر سکتی، پرانے سارے کپڑے میں نے وہیں پھینک دیے، بیگ میں ان کی جگہ نہیں بچی تھی۔ اب جاؤ، شاباش، جو کہا کرو۔ ظالم مزید کچھ کہے اٹھ گئی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے 14 کیا 15 16 یا جتنے بھی تھے سبھی طبق روشن ہو گئے۔ اس کو کامتے ہوئے آتا دیکھ کر ہی وہ ڈپٹ کر بولی، کیا ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ زالے نے منڈی ہلائی، اس کی آنکھیں پھیل گئی، غصے سے بولی، میری عمر جانتی ہو؟ 30 سال ہے، اور ان 30 سالوں میں ایک دن بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہائی، اور تم پہلے ہی ہفتے کوئٹہ کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہانے آئی، جبکہ تمہیں بخار بھی تھا۔ زالے کی سمجھ میں نہ آیا کیا بولے، وہ ایک کمرے کے دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی، آ جاؤ، اس کمرے میں کھانا لگایا ہے، ہیٹر بھی ہے، آؤ۔ زالے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرہ کارپیٹڈ تھا، فرش پر ایک دیوار کے ساتھ میٹرس پڑا تھا، جس پر گہرے رنگوں کی چادر ڈالی ہوئی تھی۔ پیروں کی جانب نرم کمبل رکھا تھا۔ کمرے میں اس کے علاوہ ایک الماری، ڈریسنگ ٹیبل اور ٹی وی موجود تھے۔ میٹرس کے آگے ہی کارپیٹ پر پلاسٹک شیٹ پر کھانا لگ چکا تھا، جیسے دیکھتے ہی زالے کی سوئی ہوئی بھوک چمک اٹھی۔ کھانا کھانے کے دوران دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں، دونوں نے خوب جم کر کھانا کھایا۔ کمرے کی ہیٹر کی وجہ سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے زالے کو چائے کے ساتھ پناڈول کی گولیاں دیں۔ جب دونوں مزے سے بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، زالے نے پوچھا، تم نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم نے پوچھا ہی نہیں۔ پھر اپنا نام زالے کی جانب بڑھا کر بولی، السلام علیکم۔ ظالم، میرا نام زینب خان ہے، سافٹ ویئر انجینئر بن رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ہزاروں شوق ہیں، جن میں سر فہرست جہاز اڑانا، کراٹے، کرکٹ وغیرہ وغیرہ۔ اتنے دنوں میں پہلی دفعہ اس کے لب مسکرا اٹھے، ساتھ ہی زینب کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وعلیکم السلام، اینڈ نائس ٹو میٹ یو زینب۔ زینب نے سینہ پھیلا کر فخر سے کہا، دیکھا، میرے سے مل کر کسی کو اچھا نہ لگے، ممکن ہی نہیں۔ زالے اس کی اس ادا پر مسکرائے بنا نہ رہ سکے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھی، زینب، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ زینب، جو کہ فلور کشنز کے ساتھ نیم دراز آرام دہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بنانے لگی، یہ گھر میری دادی اماں کے نانے کا ہے۔ سمجھ میں نہیں آنا، پر ادھر وہ لوگ نہیں رہتے، بلکہ ہمارے گاؤں کے لڑکوں کا ایک گروپ جو ادھر شہر میں جاب یا پڑھائی کے سلسلے میں رہتے، انہوں نے کرائے پر لیا۔ میں اور لالا اس گھر کو کریش لینڈنگ کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں آج دبئی سے آئی ہوں، گاؤں کو جانے والی بس شام 5 4 بجے جائے گی، ایک صبح 10 بجے جاتی ہے، تو 10 بجے والی میں نے مس کر دی، 4 بجے والی پر چلی جاؤں گی۔ ظالے ہراسا کر اٹھ بیٹھی، تو کیا تم چلی جاؤ گی؟ ظاہری بات ہے یار، پورا مہینہ ہو گیا گھر سے نکلی، دادی میری تو بیچاری میرے ہجر میں عادی ہو گئی ہوں، میں خود بھی ان کے لیے بڑی اداس ہوں۔ کیا تم اکیلی ہی دبئی گئی ہوئی تھی؟ نہیں، میری پوری ٹیم ساتھ میں موجود ہوتی ہے، ہم ٹوٹل 3 لڑکیاں ہیں اور 4 لڑکے تھے، ساتھ میں ہمارے کوچ وغیرہ، وہاں پر فیملی ممبر کوئی نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ زالے دوبارہ سے اپنی سوچ میں جکڑی گئی۔ زینب،
جو بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ زالے کی آنکھ میں آنسو امڑتے دیکھ کر زور سے گلا کھنکارتے ہوئے شروع ہو گئی۔ دیکھو زالے، اگر جو کچھ تم نے اپنے بارے میں مجھے بتایا وہ 100% سچ ہے تو بڑا مسئلہ ہے جس کا ایک ہی حل مجھے نظر آ رہا ہے۔ تم یہاں رہ کر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرو، مگر اس میں بھی بہت رسک ہے۔ چند دن بعد چھٹیاں ختم ہونے پر سارے لوگ واپس آ جائیں گے، پھر تم کیا کرو؟ زینب مزید بولی، بہت سارے سوال ہیں جن کا فوری جواب نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس۔ اتنا وقت ہے کہ میں جواب ڈھونڈ سکوں، اس لیے میں ایک ہی آفر کر سکتی ہوں، میرے ساتھ چلو، جا کر لالا اور نعمان بھائی سے بات کر لیں۔ اب ظاہر ہے ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہو سکتا ہے وہ آدمی کوئی چور ہو سکتا ہے ادھر جو رہتے ہیں ان میں سے کوئی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست ہے جو اتنی لمبی کھوج لگانے کے لیے ہمیں مین پاور کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تمہارا کیا خیال؟ وہ ایک دفعہ پھر زاروں قطار روئی۔ میرا کیا خیال ہے زینب، میری بوا نے اپنی طرف سے مجھے ہر مصیبت سے بچانے کا حل نکالا تھا، مگر ادھر سب الٹ ہوتا نظر آ رہا۔ پہلے کم از کم میں اپنے گھر میں تو موجود تھی۔ زینب نے بے چینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دیکھو زالے، جو بھی فیصلہ لینا ہے جلدی لے، 2:45 ہو گئے، 4 بجے بس نکلتی ہے، ہمیں 3:30 تک اسٹیشن پر ہونا ہے، ورنہ بس نکل جائے گی۔ اب تم فیصلہ کرو، ادھر اکیلی بیٹھ کر شور کا انتظار کرنا ہے یا میرے ساتھ میرے گاؤں جانا ہے؟